السلام علیکم دوستو، وکیل ٹی وی سے میں ہوں میاں داؤد۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہر مرتبہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں مختلف ایشوز کے اوپر اختلاف رائے سامنے آنا اور اس کے بعد پھر ادارے کی پالیسیز کے اوپر ڈسکشن شروع ہونا، یہ بہت ہی حیران کن چیزیں جو ہیں وہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ میں ہو رہی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کے اندر جو عدالتی فیصلے وہ جاری کرتے ہیں ان میں تو اتفاق رائے ہو جاتا ہے، لیکن جو انتظامی معاملات ہیں یا ججز کی تعیناتی کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر اختلاف رائے جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اس پورے ایشو کے اوپر بات کریں گے، ابھی کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں اختلاف رائے سامنے آیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ وکیل ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کی ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کر کے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ پبلک تک جو ہے وہ معلومات تک فراہمی کی ذمہ داری جو ہے وہ بہتر طریقے سے نبھائی جا سکے۔ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ گزشتہ ایک ڈیڑھ برس سے کافی تنازعات کا شکار ہے، اور اب پھر جو ہے ایک نیا تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اس تنازع کو کھڑا کرنے میں یا یہ تنازع حل کیوں نہیں ہو رہا، جو بظاہر بات نظر آتی ہے وہ انا نظر جو ہے وہ آتی ہے، ادروائز کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ ایکسپریس ٹریبیون اسلام آباد کے رپورٹر ہیں حسنات ملک صاحب، انہوں نے بھی اس ایشو کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے اور وہ بڑے منجھے ہوئے رپورٹر ہیں، وہ ان کے پاس سپریم کورٹ کی بہت کی اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں۔ اب جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک فورم ہے، ایک ادارہ ہے جو جج صاحبان کی تعیناتی کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ اس میں ایک جج صاحب تھے، وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے، مسٹر جسٹس دوست محمد خان صاحب۔ وہ ان کی 2 سال کی مدت پوری ہوگی، تو اب وہاں پر آپ نے ایک نیا جج جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں تعینات کرنا ہوتا ہے۔ رولز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے وہ ممبران جو سپریم کورٹ کے 5 ججز ہیں ان کی مشاورت کے بعد جو ہے وہ ریٹائرڈ جج کی بطور ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے نامینیشن کریں گے، نام انیشیٹ کریں گے۔ لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 5 جج صاحبان کے ساتھ مشاورت کیے بغیر ہی ہمارے قابل احترام چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب نے جو فیصل عرب صاحب ہیں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، شاید سندھ سے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے، اور یہ نام انیشیٹ ہونے کے ساتھ ہی ذرائع کے مطابق جو ہے اس کے اوپر اختلاف جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ جو بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے، ابھی اس بات کی تصدیق ہونی باقی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر کی خبروں کی تصدیق جو ہے یا تردید کم ہی ہوتی ہے، بس ہم کورٹ رپورٹرز کو بتا دیتے ہیں لوگ تو چل جاتی ہیں چیزیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب اور مسٹر جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہیں ان کا اتفاق رائے ہے فیصل عرب صاحب کے اوپر، لیکن جو مسٹر جسٹس مقبول احمد باقر صاحب ہیں، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، یہ اختلاف کر رہے ہیں فیصل عرب صاحب کے نام کے اوپر۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ انیشیٹ ہونے سے پہلے ہی کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور اگر کوئی دھونس کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اس عمل کے اندر جیسا کہ ماضی میں کی گئی ہے، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ پہلے ہی عدلیہ پر جو ہے وہ بطور ادارہ انتہائی تنقید جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کیے بغیر ایک کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے عدلیہ جو ہے اس کو تو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہی، عدلیہ کو نہیں، چند افراد کو، چند متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو جو سارے پروسیس کے پیچھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بنا دیا، کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی اس کی بیچارے کی۔ میں آپ کو ماضی تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاسم خان صاحب نے کیا کہ سندھ سے
ایک جونیئر جج مسٹر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو سپریم کورٹ میں تعینات کر دیا. یہ بات درست ہے. وہ فیصلہ 5 اور 4 سے آیا. 5 لوگوں نے تعینات کرنے کی حمایت کی, 4 لوگوں نے مخالفت کی مسٹر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر مسٹر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے چیف جسٹس تھے, علی محمد شیخ صاحب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, ان کو بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کرنے کی ریکمنڈیشن جو ہے, نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھیج دیا. اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اور جو محمد علی شیخ صاحب ہیں انہوں نے اس کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا. تو آج کے دن تک ہمیں نہیں یہ پتا کہ یہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس کے چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کی آج تک یہ نہیں کسی کو پتا اب حیثیت کیا ہے. وہ صدر مملکت کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی اب حیثیت کیا ہے. بھائی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن نہیں ماننا آپ کا, وہ کام بھی کر رہے ہیں, صدر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے, اور سارے ہنسی خوشی رہ بھی رہے ہیں. کسی کو شرمندگی بھی نہیں ہے, کسی کو افسوس بھی نہیں ہے, کسی کو خوشی بھی نہیں ہے. سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی, ادارے کو, ریاست کو, وکلا کو, عدلیہ کو, سب کو تنقید کروا کے, بدنام کروا کے, ہن سارے یہاں منہ لکا کے سجے کھبے صبح اٹھتے ہیں, گاؤن شون پہنتے ہیں, صدر مملکت ویسٹ کوٹ پہنتا, آ کے اپنے اپنے کام کرنے لگ پڑتے ہیں. بھائی کوئی بتائے تو صحیح, وہ صدر مملکت کا نوٹیفیکیشن کدھر گیا؟ وہ سارا کچھ اگر کسی کی انا تھی, ضد تھی, تو ادارے تو ضد اور انا سے نہیں چلتے. ادارے تو مشاورت کے ساتھ ہی چلتے ہیں, ڈائلاگز کے ساتھ ہی چلتے ہیں, آئین کے تابع ہو کے ہی چلتے ہیں, قانون کے تابع ہو کے ہی چلتے ہیں, ضد کے ساتھ تو نہیں چلتے. اب پھر یہ ضد ایک انا جو ہے وہ سامنے کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس پوری کنفرنٹریشن کے بعد مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہماری بڑی قابل احترام جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, ان کی لاہور ہائی کورٹ سے نامینیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بطور جج کے لیے کر دی گئی. اس کے اوپر پھر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا. وہ اختلاف پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ چار جج صاحبان جو ہیں وہ مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی حمایت میں تھے, 4 مخالف تھے. اچھا مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ چوتھے نمبر پہ جج ہیں, اس کے اوپر 3 جج صاحبان تھے. چیف جسٹس مسٹر جسٹس امیر بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ملک شہزاد احمد خان صاحب ان کے بعد دوسرے نمبر کے سینئر جج ہیں, شجاعت علی خان صاحب مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب وہ تیسرے نمبر پہ تھے. اس کے بعد مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا نام آتا ہے. تو اس کے باوجود ان کی نامینیشن جو ہے, ان کا نام جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے پرپوز کر دیا گیا. پھر وہ لیدے ہوئی پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان بدنام ہوا, باوجود اس کے کہ اس ایشو میں مسز عائشہ ملک صاحبہ کی تعیناتی کے ایشو میں سخت تنقید اور مزاحمت جو ہے وہ بار ایسوسیشنز کی طرف سے آ رہی تھی, اعلامیے جاری ہو رہے تھے. لیکن اس کے باوجود ڈٹ کر کہا گیا کہ نہیں جی ہر حال ایتا ہوئے گا, اور وہ نہیں ہوا. اچھا اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے جو نوٹس لیک ہوئے جو مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے لیے کیا گیا تھا, اس میں چیف جسٹس پاکستان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آج کے دن تک اس ملک میں آئین موجود ہے, اس ملک میں کہنے کو آزاد عدلیہ موجود ہے, کسی حد تک عدلیہ آزاد ہے بھائی, لیکن آج کے دن تک ججز کی تعیناتی کے لیے رولز نہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بن سکے. یہ چیز جسٹس پاکستان خود اعتراف کر رہے ہیں. ہمارے ادارے کے لیے, میرے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے مطلب اس سے بڑی حیرانگی والی بات کیا ہوگی کہ جو سپریم کورٹ پورے پاکستان کو انصاف فراہم کرتی ہے وہ اپنے رولز نہیں آج تک بنا سکی. اور اب پھر وہی معاملہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رولز میں, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز میں مشاورت کے بعد نام انیشیٹ ہونے والی پابندی کے باوجود چیف جسٹس پاکستان نے کسی سے مشاورت کرنا نہیں کی, اور نام جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گیا. اور اب اس کے اوپر لہدے ہو رہی ہے, اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی شروع ہو جائے گی, کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے, ماضی ڈسکس ہوگا, یہ ڈسکس ہوگا, ادارے کے اوپر تنقید ہوگی. ادارہ ہمارا ادارہ, ہم وکلا کا ادارہ, اس ملک کے عوام کا ادارہ, ادارے کو تو نقصان نہ پہنچائیں. آپ اپنے کوئی ذاتی خواہشات ہیں, ذاتی وعدے ہیں, کچھ بھی ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں. کبھی تو کوئی پاکستان کے اندر ایسا جج آئے, ایسا چیف جسٹس آئے
جو عدلیہ کو بطور ادارہ جاتی دیکھے، بطور ادارہ دیکھے. آپ انفرادی جج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں عدالت ہوں، میں جج ہوں، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. کوئی نہیں یہ سوچنے کی کوشش کرتا کہ باہر پبلک جو ہے وہ اس ادارے کے بارے میں جو آپ کا امپریشن ڈیمیج ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ آہستہ 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 انارکی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ آنے والے وقت میں اس ادارے کی کیا صورتحال بن جائے گی اگر اسی طریقے سے ادارہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. پہلے ہی جو سپریم کورٹ کا ایک مشکوک فیصلہ جس کے تحت 17,000 لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں فاقے ڈال دیے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اس مشکوک فیصلے کی وجہ سے. وہ اپنی تاریخ کا سب سے مشکوک فیصلہ ہے. لوگوں نے اپنے بچے ان کے اسکول جانے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں طے ہو چکی تھیں، وہ ملتوی ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی. لیکن کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے. سارے کے ساری توجہ جو ہے وہ کراچی کے اندر اے پلازا ٹھا دیو، اے پلازا لا دیو، اے پلازا غلط بنے، اینو بمب نہ اڑا دیو. یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں حیران ہوں. یا پنجاب کے اندر آج چلڈرن ہسپتال میں ڈینگی سے 8 ماہ کا بچہ مر گیا. بدترین صورتحال ہے پنجاب کے اندر، بدترین صورتحال. لیکن میں حیران ہوں. میری یہ بات ہی سمجھ سے بالاتر ہے کہ یا یہ کوئی اندر خاتے ترمیم ہو گئی ہے، کوئی چیز بن گئی ہے کہ سندھ کے تو از خود نوٹسز لینے ہیں، وہاں پہ آئین قانون بنیادی حقوق کا اطلاق کرنا ہے. پنجاب نو کچھ نہیں کہنا، اتنے ساڈا لاڈلا بزدار بیٹھا ہوا ہے. نہ انہوں نہیں کچھ کہنا. اتنے ساڈا لاڈلا بیٹھا ہوا ہے، وہ لاڈلے نو کچھ نہیں کہنا. لوگ مر رہے ہیں، کسی کو بنیادی حقوق کے اطلاق کا نہیں ہے. اور لوگ دیکھتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عادت ڈالی گئی ہے از خود نوٹسز کی. میرے بنیادی حقوق، لوگوں کے بچے مریں گے، وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی تو اس حکومت کو آ کے کہے. کوئی بھی کہنے والا نہیں ہے. سر عام پنجاب کے اندر بیڈ گورننس، لوٹ مار ہو رہی ہے. چلے چھوٹے، باقی لوٹ مار کو چھوئی. یہ ہیلتھ کے ایشوز کو تو آپ نے کرنا. آپ نے کووڈ کے اندر لیے از خود نوٹسز لیے اور سارا کچھ کیا. یا یہاں پر بھی لے لیں سر، پنجاب میں بھی وہی صورتحال ہے سر. ڈینگی میں لوگ مر رہے ہیں سر. خدا کا واسطہ ایک از خود نوٹس سر، ایک. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سر، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سر. ادارہ جو ہے سر، وہ لوگ آپ کے ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں سر. اس لیے ہماری گزارش ہے سر، ادارے کو سپریم کورٹ کی طرز کے اوپر چلانے کی کوشش کریں. جو سپریم کورٹ ہے، جو سپریم کورٹ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، جو سپریم کورٹ ہمیں بتائی جاتی ہے، اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف ملک کو چلا رہی ہے ویسے ہی پاکستان کا نظام عدل بھی چلانا ہے، تو ٹھیک ہے سر. اللہ مالک ہے. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو جج، کوئی چیف جسٹس آئے گا سر، جو کیا اسے کہتے ہیں، اس کو ادارہ بنانے کی کوشش کرے گا، جو حقیقی معنوں میں نظام عدل کی فکر کرے گا، جو حقیقی معنوں میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گا. تب تک سر صبر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. امید ہے کہ پھر بھی امید کا دامن ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے ہاتھ میں. اس کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں. مایوسی بھی گناہ ہے. تو امید کرتے ہیں کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. نہیں بہتری ہوگی تو اذان دیتے رہیں گے سر. اذان دینا تو حق ہے، حکم ہے. اذان دیتے رہیں گے 5 وقت کی سر. اذان دینے سے نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے، نہ روکنا ہی چاہیے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.